السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی ایک مختصر لفظ ہے، لیکن انسانی زندگی میں اس کی غیر معمولی اہمیت ہے۔ اس کی ضرورت انسان کو اپنی زندگی کے مختلف مقامات پر اور مختلف انداز میں پڑتی ہے۔ ساتھ ہی ہر قربانی کے پیچھے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ انسان جو اپنی زندگی کے مختلف مسائل میں الجھا ہوا ہوتا ہے، اسے قدم قدم پر قربانی دینی پڑتی ہے، اور اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی مقصد چھپا ہوتا ہے، اور مقصد جتنا عظیم ہوتا ہے، قربانی بھی اتنی ہی بڑی ہوتی ہے۔ مثلا انسانی زندگی کا مقصد اطاعت الہی ہے، جو تقرب الہی اور کیفیت تقویٰ کے بغیر ممکن نہیں، اور یہ تقرب الہی کیفیت تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں ہوتی، لہٰذا اطاعت کے لیے قربانی ضروری ہے۔ لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ۔ نہ ان کے گوشت اللہ کو پہنچتے ہیں، نہ خون، مگر اسے تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس آیت کریمہ سے یہ واضح ہے کہ اللہ کو مقصود ان جانوروں کا خون یا ان کا گوشت نہیں ہے، بلکہ وہ اپنے بندوں کا تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ وہ اس پر کس قدر یقین رکھتے ہیں، اس کے احکام کی کس قدر پابندی کرتے ہیں، اور کس طرح وقت ضرورت قربانی پیش کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں۔ تقویٰ کی صفت اللہ کو بے حد محبوب ہے۔ اسی صفت سے انسان نیک اعمال کو ترجیح دے کر انہیں اختیار کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی عمل کو تقویٰ کی صفت کے ساتھ انجام دیتا ہے تو وہ خالصۃ للہ ہوتا ہے، اس میں ریا کا شائبہ نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کو ہی روزے جیسی اہم ترین عبادت کا مقصد قرار دیا ہے۔ اس طرح ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے۔ عید الاضحیٰ کا مقصد بھی جذبہ قربانی کو بیدار کرنا اور اپنی عزیز سے عزیز تر چیز کو حکم ربانی کے تحت رضا الہی کے حصول کے لیے قربان کرنے کا حوصلہ پیدا کرنا ہے۔ اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اپنی مقصد زندگی کے تمام شعبوں میں اپنی خواہشات پر رب کائنات کی مرضیات کو ترجیح دی جائے۔ یہ دراصل انسان کی عملی زندگی کا ایک امتحان ہے، جس سے اس کے اندر نکھار اور حسن پیدا ہوتا ہے۔ عربی کا مقولہ ہے، عند الامتحان یکرم الانسان او یوہان۔ جو شخص جس قدر آزمائش سے دوچار ہوگا اور اس میں خدا کے احکام کو ترجیح دے گا، وہ شخص اسی قدر اللہ کا محبوب اور اس کا عزیز تر بندہ ہوگا۔ قربانی خدا کا قرب حاصل کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ قربانی کی رسم قدیم زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ قرآن کہتا ہے، وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ۔ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی کا ایک قاعدہ مقرر کر دیا ہے، تاکہ لوگ ان جانوروں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ اسے سنت ابراہیمی سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ، یہ قربانی کیا چیز ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی کے مفہوم کو ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بے مثال اور قابل رشک زندگی سے سمجھ سکتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جس کو جس سے جتنی محبت ہوتی ہے، وہ اسی طرح اپنے محبوب کا امتحان بھی لیتا ہے۔ اس کرۂ ارض پر رونما ہونے والے تاریخی واقعات پر ہم نگاہ ڈالیں تو ہمیں بے شمار عاشقوں کے عشق کی رنگینیاں، دل فریبیاں اور جلوہ سامانیاں دکھائی دیتی ہیں۔ عقیدت و محبت، الفت و مودت کی انگنت کہانیاں سننے کو ملتی ہیں، اور عشق کے جنون میں ڈوبے تخت و تاج، مال و اسباب لٹا دینے والے پتھروں اور چٹانوں سے دودھ کی نہریں جاری کرنے میں اپنی تمام جد و جہد صرف کر دینے والے عشق کے شہنشاہوں کی ہزاروں داستانیں تاریخ میں ملتی ہیں، مگر فدائیت و للہیت، استقامت و ثابت قدمی، ابتلاء و آزمائش سے لبریز، دل سوز، سبق آموز اور ناقابل فراموش داستان جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی ہے، اور جو ایثار و قربانی، اطاعت ربانی اور مشیت خداوندی کی تعمیل کے جذبے کی کار فرمائی اس عاشق الہی میں ملتی ہے، دیگر عشاق کائنات اس سے بالکل خالی و عاری ہیں۔ اس عاشق نے اپنے محبوب کی تلاش میں حسین کائنات اور اس کی گلفشانیوں کو چھان مارا۔ اس تلاش و جستجو میں اچانک اس کی نگاہ ایک تاریک شب کی سیاہ چادر میں لپٹے ہوئے ایک ستارے پر پڑی، تو فرحت و انبساط سے اس کا حسین چہرہ کھل اٹھا۔ اپنے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے اس کی زبان پر ھذا ربی کے الفاظ آ گئے، مگر جو ہی وہ ستارہ اس کی نگاہ سے اوجھل ہوا، فوراً اس کی زبان حرکت میں آئی اور صاف طور پر اس نے لا احب العافلین کہہ کر بیزاری کا اظہار کیا۔ اس کے بعد اس نے روشن چاند دیکھا تو ھذا ربی کہہ کر پکار اٹھا، لیکن جب وہ بادلوں کی اوٹ میں چلا گیا
تو اس نے اس کو بھی خدا ماننے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد جیسے ہی روشن صبح نے انگڑائی لیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب کشائی کی تو ایک چمکتا دمکتا آفتاب اپنی تابناکی کے ساتھ رونما ہوا۔ اس کے اس انداز اور بڑے پن کو دیکھ کے وہ ان الفاظ میں گویا ہوا، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ بہت بڑا ہے، مگر یہ کیا، یہ بھی غروب ہو گیا۔ یہ دیکھا تو اس نے اس سے بھی بیزاری ظاہر کر دی اور اعلان کر دیا کہ یہ میرا رب نہیں ہو سکتا۔ اس طرح اس عاشق نے اپنے خالق و مالک کو ڈھونڈ لیا اور کہا کہ میرا رب تو وہ ہے جس نے سورج، چاند، ستارے اور کائنات کی تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، جو سارے جہاں کا مالک ہے اور دنیا کی ہر چیز اس کی محتاج ہے۔ جب اس نے اپنے موحد ہونے کا اعلان کیا تو سارے لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ اب اللہ کی طرف سے آزمائشوں کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر جگہ آپ اپنی قربانی پیش کرتے چلے گئے۔ چنانچہ بت پرست گھرانے کے فرد ہوتے ہوئے بت شکن ہونے کے سبب انہیں بادشاہ وقت نمرود کے حکم سے آگ میں ڈالا گیا، مگر ہوا یہ کہ جو آگ شعلہ اگل رہی تھی وہ آپ کے لیے گلشن رحمت بن گئی۔ پھر اللہ نے بڑھاپے کی عمر میں آپ کو ایک نیک اور بردبار اولاد عطا کی، لیکن پھر اس معاملے میں بھی آزمائش کی۔ اسے اولاً تو غیر ذی زرع وادی میں چھوڑ دینے کا حکم ہوا۔ جب اس آزمائش میں بھی آپ کامیاب ہو گئے اور یہ لڑکا جب دوڑنے کھیلنے کی عمر کو پہنچا تو اس کو بھی راہ خدا میں قربان کرنے کا حکم ہوا۔ قرآن کریم نے کچھ اس انداز سے اس کا نقشہ کھینچا ہے، فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين۔ وہ لڑکا جب اس کے ساتھ دوڑ دھوپ کرنے کی عمر کو پہنچ گیا تو ایک روز ابراہیم علیہ السلام نے اس سے کہا، بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تجھے ذبح کر رہا ہوں، اب تو بتا تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا، ابا جان جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اسے کر ڈالیے، آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ آپ اپنے جذبات و خواہشات کو بالائے طاق رکھ اس عظیم قربانی کی انجام دہی کے لیے بھی تیار ہو گئے۔ بچے کو ذبح کرنے کے لیے لٹایا اور گردن پر چھری پھیرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب بندے کی اطاعت کا یہ جذبہ بے حد پسند آیا اور فرمایا، فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ آخر کو جب ان دونوں نے سر تسلیم خم کر دیا اور ابراہیم علیہ السلام نے بیٹے کو ماتھے کے بل گرا دیا اور ہم نے ندا دی کہ اے ابراہیم تو نے خواب کو سچ کر دکھایا، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں، یقیناً یہ ایک کھلی آزمائش تھی۔ مگر اللہ کا مقصد تو اس جذبہ اطاعت کو دیکھنا تھا، بچے کی قربانی مقصود نہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ اور ہم نے ایک بڑی قربانی فدیے میں دے کر اس بچے کو چھڑا لیا اور اس کی تعریف و توصیف ہمیشہ کے بعد کی نسلوں میں چھوڑ دی۔ سلام ابراہیم پر، ہم نیکی کرنے والوں کو ایسی ہی جزا دیتے ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو اللہ کی طرف سے آج بھی مختلف مواقع پر قربانی کا مطالبہ ہوتا ہے، مگر انسان اسے نظر انداز کر دیتا ہے اور وہ بھول جاتا ہے کہ ایسی ہی قربانی سے ہمارے نبی حضرت ابراہیم کو خلیل اللہ کا خطاب ملا تھا۔ جب تک قرآن کی تلاوت کی جاتی رہے گی تب تک لوگ ان پر سلام بھیجتے رہیں گے، اور جب بھی عید الاضحیٰ کا تاریخی دن آئے گا لوگ ان کی تاریخ کو دہرائیں گے۔ اس لیے جو لوگ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی کا مقصد جانتے ہیں وہ اطاعت الہی کے لیے تقرب الہی کی راہ اپنائیں اور اس راہ میں قربانی دینے پر تیار رہیں۔